मैं काबिले नफरत ना थी, लेकिन लोग मुझसे नफरत करने लगे। और अब यकीन है कि अगर माँ बाप जिंदा होते तो अपनी बेटी कहना पसंद ना करते। इसलिए तकदीर ने वतन छीना। फिर एक गैरतमंद मर्द ने, जिसे उर्फ़ आम में दल्लाल कहते हैं, मुझे मासूम लड़की से तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी कहानी सीधी सादी सी है, मगर जिंदगी और वक्त के दाव पेच इतने सीधे नहीं हैं। बस ज़रा सा पाँव फिसलने की देर है, नादान औरतें सीधी हक़ारतों की दलदल में जा गिरती हैं। हालात के हाथों तबाह हाल ये औरत फिर चाहे जितना पुकार पुकार कर कहे कि मुझे बचा लो, इस दलदल से निकालो, लोग इसे तवाइफ ही जानते हैं और बचाने के लिए हाथ बढ़ाने से डरते हैं। कभी सोचा भी ना था कि गुनाह से नफरत करने के बावजूद उस बाजार की जीनत बनूंगे जहां असमत का कारोबार किया जाता है। मैं बांग्लादेश के करीब एक गांव की रहने वाली थी। जब होश संभाला तो वालिद का साया सर से उठ चुका था। हम 3 बहनें थीं और मैं उनमें बड़ी थी। गुर्बत की वजह से जब रिश्तेदारों ने आंखें फेर लीं तो दूसरी शादी करने की बजाय माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजने को तरजीह दी। इन हालात में बड़ी मुश्किल से मैट्रिक मुकम्मल किया। माँ तो अनथक मेहनत से जल्द ही बूढ़ी नजर आने लगी थी। मैंने मैट्रिक इसलिए किया था कि कहीं नौकरी कर सकूं, अपनी माँ और छोटी बहनों का सहारा बन जाऊं। अब मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकने लगी। कहीं लोग इज्जत के बदले नौकरी की पेशकश करते तो कहीं रिश्वत और सिफारिश तलब करते। अब पता चला कि मुलाजमत तलाश करना कितना मुश्किल काम है। ये दुख वही लड़कियां जानती हैं जो इन हालात से गुजरती हैं। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ एक घराना आबाद था जो मियाँ बीवी और 2 बच्चों पर मुश्तमिल था। घराने के सरबराह का नाम साबिर था। उन दिनों जब मैं नौकरी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी और हमारे घरेलू हालात बहुत ख़राब थे, एक रोज़ साबिर हमारे घर आया। पड़ोसी होने के नाते माँ ने उसे अपना दुख सुनाया और इल्तिजा की कि मेरी बच्ची को नौकरी दिला दो। साबिर ने माँ को तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम मुझ पर एतमाद करो तो मैं तुम्हारी लड़की को दुबई में मुलाजमत दिला सकता हूँ। बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ और बीवी बच्चे भी साथ जा रहे हैं। तुम्हारी बेटी फरीहा वहाँ मेरे घर पर रहेगी और मैं हर हफ्ते तुम्हारी उससे फ़ोन पर बात करवा दिया करूँगा। गुर्बत से मजबूर माँ उसकी बातों में आ गई और हामी भर ली। साबिर कुछ दिन के लिए बांग्लादेश से चला गया। जब वापस आया तो माँ को खुशखबरी सुनाई कि अपनी फैमिली के साथ वो मेरा भी वीज़ा ने आया है। अब पासपोर्ट और टिकट का बंदोबस्त करना है। माँ ने अपने कानों से बालियाँ उतार कर उसे दे दी और तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए। बिला आखिर रवानगी का वक्त आ गया। मैं साबिर और उसकी फैमिली के साथ हवाई जहाज़ पर बैठ गई और हम दुबई आ गए। यहाँ चंद दिन उसने मुझे अपनी फैमिली के साथ रखा। फिर वो मुझे ऐसी जगह ले आया जहाँ मुझ जैसी बदकिस्मत लड़कियाँ थीं। उनसे मिली तो पता चला कि साबिर ने झूठ बोला था। वो हमें लेकर पाकिस्तान आ गया और यहाँ एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया। ये बाज़ार हुस्न का दलाल था जो बज़ाहिर जाली निकाहनामे पर दस्तखत करके मुझे बीवी बनाकर लाया था, लेकिन इसका काम औरतों को ख़रीद कर बाज़ार हुस्न की जीनत बनाना था। मैं जिस इज़्ज़त की हिफाजत में इतनी दूर आई थी, यहाँ उसका नीलाम होने लगा। मेरा कोई पुरसाने हाल न था। मौत की दुआ करती थी लेकिन मौत भी नहीं आती थी। मैं हर रोज़ जीती हर रोज़ मरती थी। गिड़गिड़ा कर दुआ करती थी कि खुदा किसी शरीफ इंसान को मेरे पास भेज दे जो मुझे अपनी बीवी बना ले और मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस दलदल से निकाल ले। आखिरकार खुदा को मुझ पर तरस आ गया और एक रोज़ एक शख्स आया जो शक्ल से शरीफ और अतवार से बाइखलाक लगता था। उसने आते ही मुझसे सवाल किया, तुम मजबूरी हो या खुशी से इस कांटों की सेज पर बैठी हो? मैंने उसकी तरफ चौंक कर ऐसे देखा जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। साल भर से बस इसी सवाल के इंतजार में बैठी थी। तभी फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसू की झड़ियां लग गईं, जैसे सावन भादों का महीना अपनी पूरी आबो ताब से बरस रहा हो। जब रोकर दिल का गुबार निकल चुकी तो उसने कहा, सच कहा था मेरे दोस्त ने, मैं सही लड़की के पास पहुंच गया हूं। मैंने रुंधी हुई आवाज में पूछा, क्या कहा था आपके दोस्त ने और कौन है वो आपके दोस्त? फहीम ने बताया, मैं इस बाजार का शौकीन नहीं और न ही मेरा वतीरा है कि यहाँ आकर खुद को रुसवा करूं। ताहम मेरे चंद दोस्त ऐसे हैं जो इस जगह सुकून तलाश करने आते हैं। एक रोज़ वो मेरे घर पर बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मैं हैरत से उनकी बातें सुन रहा था। असलम ने कहा, यार तबीयत बोझल है, उधर जाना चाहिए। दूसरा बोला, इस बार मुशाहिद से कहना फिर उसी लड़की से नाम मिला दे जिसका नाम हमने रोती सूरत रखा है
ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ارے ہاں یار، وہ فریحہ، وہ تو نفسیاتی مریض ہے۔ خوبصورت تو بے حد ہے، لیکن ابھی تک اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا ہے۔ کوئی دل بہلانے جاتا ہے اور یہ رو رو کر غموں کو دگنا کر دیتی ہے۔ دل خراب ہو جاتا ہے یار۔ آفتاب نے بھی تائید کی۔ سرویش نے کہا، یار ترس آتا ہے اس پر، کمبخت ایک دلال اسے دھوکے سے یہاں لایا ہے، نوکری کا جھانسا دیا تھا۔ وہ بیچاری شریف لڑکی ہے، تب ہی روتی ہے۔ میں نے جب دوستوں سے ایسی باتیں سنی تو تمہارا پتہ دریافت کیا اور یہاں تک آ گیا۔ جو پہلی نظر تم پر پڑی تو تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہوا، مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں طوائف ضرور بنا دیا گیا ہے، مگر تمہارے اس سجے ہوئے جسم کے اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے اپنی ساری کہانی فہیم کو سنا دی۔ میری کہانی سن کر اس کے دل میں رحم جگ گیا۔ اس نے کہا، فریحہ، اگر واقعی تم سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسی وقت نکل چلو، میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں راضی ہو گئی، اور پھر رات کے 12 بجے وہ مجھے وہاں سے کسی طرح نکال کر اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ صبح ہم نے نکاح کیا اور میاں بیوی جیسے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ چند دن بعد فہیم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ اس فعل پر ان سے معافی کا طلبگار تھا کہ اپنوں سے اجازت لی تھی، نہ اپنی شادی میں ان کو شامل کیا تھا۔ بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فہیم کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کہا کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر گھر آ جاؤ، وہ جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے، ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول کرنا ہی ہے۔ اس امید افزا جواب ملتے ہی فہیم خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہے ہم قبول کر لیں گے۔ فہیم کے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے مجھے قبول کر لیا اور وہی عزت دی جیسی ایک بہو کو ملنی چاہیے تھی۔ اب میں فہیم کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر رہنے لگی۔ فہیم اور میں بہت خوش تھے کہ ہم اپنوں میں آ گئے ہیں اور اکیلے زندگی کی سختیاں سہنے سے بچ گئے ہیں۔ شادی کو 4 برس بیت گئے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی۔ ساس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، اس نے بتایا کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد نہ ہونے پر بھی فہیم مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری طرف نہ دیکھو اور دوسری شادی کر لو، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت سے محروم رہیں؟ تب وہ کہتے تھے کہ میں تم پر کبھی سوتن نہ لاؤں گا اور کبھی دوسری شادی نہ کروں گا، تمہارا کیا قصور ہے، میں کیوں تم پر ظلم توڑوں؟ پہلے کیا تم نے کم دکھ اٹھائے ہیں؟ تم نے ایک بار قربانی دی ہے، اس احسان کو نہیں بھول سکتا، اب دوسری قربانی نہ دو تو بہتر ہے۔ فہیم کہتے تھے جب قربانی دی ہے تو پوری طرح دوں گا، ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے جو اتنا پیار کرتے تھے، میں بھی دل و جان سے انہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ بھی اچھے انسان تھے، میں بھی اچھی دل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑی خوب ملائی تھی اور ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار پھر میری زندگی میں قیامت کی گھڑی آ گئی۔ ایک بار جب فہیم گھر پر نہیں تھے، ان کی ایک دوست اسلم اپنے بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ میں انجانے میں ان کے سامنے چلی گئی۔ اسلم نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنے بیوی کو بتا دیا کہ فہیم کی بیوی کا تعلق بازار حسن سے ہے۔ خدا جانے فہیم کی عقل کو کیا ہوا تھا جو ایک طوائف کو بیوی بنا کر گھر لا بٹھایا ہے۔ اسے اپنی والدہ اور بہنوں کا بھی پاس نہ رہا کہ یہ عورت کیسے ان کے درمیان رہے گی۔ اسلم کی بیوی نے میری ساس کی بھانجی عظمیٰ کو سارا قصہ بتا دیا، کیونکہ عظمیٰ سے اس کی دوستی تھی۔ عظمیٰ بھی پیٹ کی ہلکی نکلی اور یوں بات ہوتے ہوتے سارے خاندان میں پھیل گئی۔ میری ساس اور نندوں کو جب یہ قصہ پتہ چلا تو انہوں نے فہیم سے پوچھا، تب حقیقت انہوں نے بتا کر کہا کہ حالات نے فریحہ پر ستم کیا ہے، اس کے تو کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے گناہگار نہیں سمجھتا، نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، کوئی ہم سے ناتا رکھے یا نہ رکھے۔ میری ساس نے اعتراض کیا کہ اگر طوائف کو بیوی بنا لیا تھا تو پہلے بتانا تھا، ہم تم کو یہاں اسے لا بسانے کا نہ کہتے۔ اب تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ رہو، کیونکہ میری بچیوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں، ان کے رشتے ہونے ہیں، اور جس گھر کی بہو طوائف زادی ہو اس گھر کی بچیوں کے رشتے کون لائے گا؟ میری بیٹیاں تو بن بیاہ ہی رہ جائیں گی، کون سا شریف گھرانہ میری لڑکیوں کو رشتہ دے گا؟ جب میں نے ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو ساس ہوں، اگر فریحہ کے والدین بھی اس کے حالات جان لیں تو اسے دلہن بنانا پسند نہ کریں۔ یہ اور ایسی باتیں میرے لیے سہانے روح ہو گئیں۔ تبھی مجبور ہو کر فہیم نے کرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں اب اپنے شوہر کے والدین کے گھر نہیں جاتی،
ان کے بہن بھائی اور رشتہ دار بھی مجھ سے نہیں ملتے، اتفاقاً مل جائیں تو کتراتے ہیں، تب بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے تو پھر اس معاشرے کے کچھ افراد بھی قابل تعزیر ہیں۔ صرف طوائف سے ہی نفرت کیوں؟ ان لوگوں سے بھی نفرت کی جانی چاہیے جو عورت کو طوائف بناتے ہیں، اسے خریدتے اور بیچتے ہیں۔ وہ لوگ تو شریفوں کی سوسائٹی میں ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے، مگر عورت ہی قابل نفرت ٹھہرتی ہے، وہی گنہگار سمجھی جاتی ہے، وہی سزاوار ٹھہرتی ہے۔ آخر یہ بے انصافی کیوں؟ افسوس تو یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے دلدل سے نکالا، مجھے شریفانہ زندگی دی، نیکی اور ثواب کا کام کیا، اسے بھی لوگ میرے ساتھ سزا دینے لگے۔ فہیم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے فریحہ سے کیوں شادی کی؟ کیا دنیا میں شریف لڑکیوں کی کمی تھی جو ایک گندگی میں جا گرا؟ اور میں کہتی ہوں کہ شریف گھرانے کی اچھی لڑکیوں کو تو سبھی اپناتے ہیں۔ آفرین تو اس شخص پر ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنسے کسی ایسی عورت کو اس دلدل سے نکالتا ہے جو دل سے شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہوتی ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت ایسی ہو اور وہ شریفانہ زندگی کی خواہش رکھتی ہو تو اسے موقع ملنا چاہیے، اسے جینے کا حق ملنا چاہیے۔ فریحہ نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا، لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسا شوہر دیا جس نے مجھے انسان سمجھا۔ اگر فہیم جیسے لوگ نہ ہوتے تو شاید میں آج بھی اس ذلیل زندگی کا حصہ ہوتی۔